السلام علیکم. دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور کل کا دن پاکستان کے حوالے سے خاصا اہم تھا جب عمران خان کی ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی اور اس ملاقات میں 4 سال کے بعد باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر بات چیت کی گئی، مذاکرات ہوئے، ون آن ون ملاقات تھی، پھر وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی. ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی تو شاید نہیں ہے، لیکن وہ جو سرد مہری کا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا معاملہ تھا اس میں اب عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے تعلقات کی بہتری کے لیے. اب امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ افغانستان کے اندر امن عمل جو ہے اس میں سب سے اہم کردار جس کا ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان پہلے بھی افغانستان کے حوالے سے ماضی میں بھی امریکہ کے ساتھ معاملات میں بہتر طور پر آگے بڑھتا رہا ہے، لیکن کچھ سالوں سے معاملات شاید کچھ کشیدگی کی جانب بڑھے اور خطے کے اندر امریکہ نے بھارت کے ساتھ جس قسم کا گٹھ جوڑ کیا اس کے بعد پاکستان کا ایک نئے بلاک کی طرف جانا یا نئے ایک صورتحال کی طرف جانا وہ بہرحال ایک قدرتی امر تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات وزیر اعظم پاکستان کی ہو گئی ہے. اس ملاقات کے بعد افغانستان کے اندر جو امن عمل ہے جس میں چائنا اور رشیا خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں، پاکستان کا کردار سب سے اہم ہے. امریکہ اس وقت طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے، تو کیا لائے عمل آگے نکلے گا؟ اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس میں سابق سفیر اور افغان امور کے ماہر رستم شاہ محمد صاحب. محمد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اور عمر سرفراز چیمہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف کے. چیمہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پہلے آغاز کر لیتے ہیں رستم شاہ محمد صاحب آپ سے. سر کل کی ملاقات ہے، بہت سے معاملات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم صرف اسپیسیفکلی آغاز افغانستان کے امن عمل کے حوالے سے کریں، ایک جانب طالبان مذاکرات بات چیت ہے، دوسری جانب پاکستان کا رول ہے، اور اب امریکہ کے ساتھ پاکستان کی یہ بات چیت کا بھی آغاز، آرمی چیف پینٹاگن میں بھی ملاقات اور مختلف لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. افغانستان کے امن عمل میں پاکستان کے کردار اور امریکہ پاکستان کی ضرورت کو کس طرح سے اب دیکھ رہا ہے سر؟ دیکھیے، کل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باتیں کی ان کا آپ موازنہ کریں 1 سال پہلے وہ جو باتیں کرتے رہتے تھے کہ پاکستان کو امداد دے کے ہم نے بڑی غلطی کی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور پاکستان نے ان اربوں ڈالروں کے عوض جو ہم نے ان کو مہیا کیے ہیں پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ ان کے الفاظ سے 1.5 سال پہلے. اور انہوں نے کویلیشن سپورٹ فنڈ معطل کر دیا، جو ملٹری اور اکنامک اسسٹنسی اس کو اس نے سسپینڈ کر لیا، جو ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس ہیں ان کو بھی انہوں نے سسپینڈ کر لیا. اب کل وہ کوئی اور زبان بول رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی طور پہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ افغانستان میں انسرجنسی زور پکڑ رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور ان کو کوئی رستہ نکلتا نظر نہیں آتا اور وہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرنے پہ اب مجبور ہو گئے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دوران روس، چین اور ایران نے طالبان کے ساتھ فارمل تعلقات قائم کر لیے ہیں، کیونکہ تینوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ جس حکومت میں طالبان نہیں ہوں گے وہ داعش کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور داعش روس کے لیے بھی خطرہ ہے اور چین کے لیے اس سے زیادہ خطرہ ہے اور کچھ حد تک ایران کے لیے بھی خطرہ ہے. ان 2 وجوہات کی بنا پہ اب انہوں نے اپنا جو رویہ ہے وہ تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے جو باتیں کی ان کو اب کیسے سسٹین کرنا ہے اور کیسے ان کو پھر ٹرانسلیٹ کرنا ہے ریئلٹی میں کہ اس سے دونوں ملکوں کو اور خطے کو فائدہ پہنچے. بعض باتیں انہوں نے آف دا کف کر لی ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر پہ میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس پہ فوری طور پہ ہندوستان کا رد عمل آیا کہ نہ ہم نے ان سے کبھی کہا ہے اور نہ ہم 3rd پارٹی میڈیشن کو کبھی ایکسیپٹ کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کا پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہ موقف رہا ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ وہ کسی قسم کی ثالثی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی چیز 1972 میں جو شملہ ایگریمنٹ ہوا اس میں بھی بائیلیٹرل سلوشن پہ وہ کہا گیا ہے، کوئی 3rd پارٹی میڈیشن کی بات اس میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرمپ صاحب نے جو باتیں کی وہ یا تو اس سے ناواقف تھے یا انہوں نے آف دا کف باتیں کی
اور انہوں نے یہاں تک اشارہ دیا کہ مودی صاحب نے بھی ان سے کہا ہے، حالانکہ مودی صاحب نے فوراً جیسے میں نے عرض کیا تردید کر دی. تو ریٹرک تو ہے، سمبلزم بھی ہے. اب اس کو آگے لے جانا ہے، پاکستان کے مفادات کی خاطر اس کو آگے لے جانا ہے، اور آگے لے جانا یہی ہوگا کہ امریکہ سے یہ ریکویسٹ کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ بات ضرور اٹھائی ہوگی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پہ امریکہ مدد کرے، اور دوسری بات جو کانٹیکٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، اکنامک اور ملٹری اسسٹنس دوبارہ دیکھی جائے. اس پہ آگے لے جانے کے معاملے پہ افغانستان کے حوالے سے، اور آپ جو FATF کے حوالے سے بات کریں، ہم چاہیں گے اس پہ بھی بات کریں. میں عمر سرفراز چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شریکی گفتگو کرتے ہیں. کچھ لوگ دورہ امریکہ کے حوالے سے عمران خان صاحب پر، وزیر اعظم پاکستان پر تنقید کر رہے تھے. صدر کے ساتھ ان کی ملاقات بھی امریکی صدر سے ہو گئی ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کا اس بارے میں اب کیا کہنا ہے، جو تنقید ہو رہی تھی وزیر اعظم کے دورے سے قبل؟ جنہوں نے بیجا تنقید کرنی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، وہ بیجا تنقید کرتے رہیں گے. لیکن حکومت جو ہے وہ اپنے ایجنڈے پہ قائم ہے، اپنے موقف پہ قائم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بڑے مؤثر انداز میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پاکستان کا موقف جو ہے وہ امریکی صدر، امریکی عوام، پوری دنیا کے سامنے رکھا. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے حکومت کی فارن پالیسی کی، کہ پہلے کی طرح نہیں، اب ہم ایک خوددار قوم کی طرح، ایک آزاد قوم کی طرح، ایک آزاد ملک کی طرح جو ہے اپنی پالیسیز جو ہے وہ دنیا کے اوپر کھل کر جو ہے اور اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو جیسر اور جو رسپانس امریکی اسٹیبلشمنٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروگریسو پارٹنرشپ جو ہے برابری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ ابتدائی طور پر تو جس بہت بہتر رہا ہے. بالکل یہ ہے. اچھا رستم شاہ محمد صاحب، سر آگے لے جانے کی آپ بات کر رہے تھے اس سارے عمل کو. اب یہ جو ملاقات ہوئی اس کو آگے لے جانے میں سب سے اہم معاملہ امریکہ کا تو پاکستان کے ساتھ جو مفاد ہے وہ افغانستان کے اندر امن عمل کا ہے. وہاں ان کے افواج موجود ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جن سارے عمل سے بہتر طور پر کوئی نہ کوئی حل کی جانب بڑھ سکتا ہے. کیا پاکستان کا اتنا اثر و رسوخ اس وقت طالبان کے حوالے سے تو نہیں ہے کہ پاکستان بہت زیادہ کسی بھی قسم کی کوئی کمٹمنٹ کر سکے امریکہ کے ساتھ؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پاکستان کے کنٹرول کو یا انفلوئنس کو یا اثر رسوخ کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے. پاکستان کا ضرور اثر رسوخ ہے، کیونکہ بعض ان میں سے لوگ جو ہیں ان کی فیملیز ابھی تک پاکستان میں ہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اپنے فیصلے وہ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ صرف 7 دن پہلے ہیبت اللہ خونزادہ طالبان کے جو امیر ہیں انہوں نے بیان دیا کہ قطر میں جو بات چیت ہوتی رہے وہ ہوتی رہے، وہاں پہ جو فیصلے ہوں گے وہ ہمارے سامنے لائے جائیں گے، ہم شورا کے سامنے پیش کریں گے اور افغانستان کے آبجیکٹیو ریئلٹیز کو سامنے دیکھ کے پھر ہم فیصلے کریں گے. اب یہ ان کا 7 دن پہلے ان کا یہ بیان آیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دوحہ میں کچھ فیصلے ہو بھی جاتے ہیں تو وہ توثیق کے لیے طالبان کی شورا کے سامنے پیش کی جائیں گے اور وہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلے کریں گے. تو ابھی یہ کچھ اتنا آسان کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ امریکہ اور چین کی آپس میں ہیجمنی پہ اور انفلوئنس پہ لڑائی ہوتی رہتی ہے. خاص کر ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے دونوں کے درمیان ایک کنفرنٹیشن ہونے جا رہی ہے. تو ایک طرف تو ہم چائنا کے بہت انتہائی قریبی حلیف ہیں، دوسری طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو استوار کریں، ریسٹور کریں. دونوں ملکوں کے حق میں ہے وہ بات، ریجن کے حق میں بھی ہے. یہ کام ویسے کہنا تو آسان ہے لیکن اس کو اکمپلش کرنا ذرا مشکل ہے. اس کے لیے بڑی آپ کو ڈیپتھ ڈپلومیسی بھی چاہیے، کچھ آپ کو مینیپولیشن بھی آپ کو کرنا ہوگی، کچھ دونوں ملکوں کو یقین بھی دلانا ہوگا کہ چین کے ساتھ دوستی امریکہ کے ایکسپینس پر نہیں ہے اور امریکہ کے ساتھ دوستی چین کے ایکسپینس پر نہیں ہے. بالکل. اگرچہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مشکل ضرور ہے کیونکہ دونوں ملک اب ایشیا میں، افریقہ میں اور بعض اور ایریاز میں آپس میں جو ہے وہ بد مقابل بن کر اٹھ رہے ہیں اور چائنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ابھر کر یہاں پہ وہ ایمرج ہو رہا ہے. بالکل سر، اس پہ میں چاہوں گا کہ مزید بھی بات کریں کیونکہ پاکستان کے اندر جو سی پیک ہے
معاملہ ہے، یہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو سلسلہ چائنا سے شروع ہوا ہے اس کے اثرات بہت زیادہ اگلے آنے والے وقت میں وہ بڑھیں گے، اور امریکہ بہرحال اس سارے عمل کو بڑے گہری نظر سے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے بحری بیڑے بھی قریب قریب یہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ کل وزیر اعظم پاکستان اور امریکی صدر کے درمیان ملاقات ہوگی، ملاقات میں ابتدائی طور پر 4 سال کے بعد ہونے والی ملاقات ہے، بہت زیادہ چیزیں سائیڈ لائن پہ تو ہو رہی ہوں گی۔ آپ سمجھتے ہیں اس ملاقات کے بعد جو پاک امریکہ تعلقات میں پچھلے 2 سال خاص طور پر 2.5 سال جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں، وہ جو ایک خلیج سی بھی بڑی ہے اس کو پاٹنے کا پاک امریکہ تعلقات کی بہتری کے لیے یہ ایک دورہ اہم کارگر ہوگا؟ دورہ اس لیے اہم تھا کیونکہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہی چاہیے کہ یہ دورہ ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انوائٹ کے بعد جی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انوائٹ آیا ان کچھ ڈیولپمنٹ کے بعد جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوئی، اور اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ تو بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی ایک اسٹڈی تھی جس کے میں انہوں نے بہت کوئی 4 مہینے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ ملاقات ہوگی، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو افغانستان میں امن کی کنجی ہے یا امن کی چابی ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں۔ دوسری بات یہ اور اہم بات یہ کہ جو ان کے نئے چیف آف دا ملٹری اسٹاف آئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، جن کو ٹرمپ نے نامینیٹ کیا ہے، انہوں نے آتے ہی ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے ریسٹورنگ یو ایس گلوری کی بات کی، اور اس سے انہوں نے 2 باتیں ہمارے خطے کے حوالے سے 2 باتیں تھیں۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جو الائز ہم سے دور ہو گئے ہیں ان کو ہمیں دوبارہ ان سے قربت کرنے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے پاکستان ایک قریبی الائے رہا ہے پاک میں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کا حصول ناممکن ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ جو فورن پالیسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہ ان سم ویز مڈل ایسٹ میں تو وہاں پہ کمپلیٹ فیلیور ہے جی، تو الیکشن ایئر ہے اور ٹرمپ کو کوئی سکسیس دکھانی ہے اور وہ افغانستان سے انخلا کو فیکٹر ان کرنا چاہتے ہیں اپنے الیکشن کیمپین میں۔ تو میرا خیال ہے یہ 3 باتیں ہیں جو موجب بنی اس انوائٹ کی جو اس وقت ہوا، لیکن اس کی جو اثرات ہیں وہ دورست ہیں۔ سب سے بڑا اثر تو یہ ہے کہ 2017 میں یہ کیٹیگوریکلی طور پہ سمجھے جانے لگا تھا کہ جو ساؤتھ ایشیا کا سیکیورٹی کیلکولس ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ مارجنلائز ہو گیا ہے یا اس کو علیحدہ کر دیا گیا ہے اور انڈیا کو فیکٹر ان کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹرپ اس بات کا عکاس تھا کہ جو پیوٹ اسٹیٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں بالخصوص افغانستان میں امن کے حوالے سے وہ پاکستان ہی ہے، اور اس کے بعد اس میں حصول امن ناممکن ہے۔ اس میں پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اور چیلنج یہ کہ جو حصول امن ہے افغانستان میں اس میں پاکستان ایٹ بیسٹ انفلوئنسر ہے، ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، اور ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز پہ ہمارا کنٹرول بھی لمیٹڈ ہے۔ تو پاکستان فیسیلیٹیشن کمٹ کر سکتا ہے، ریزلٹ کمٹ نہیں کر سکتا۔ بالکل، یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے کہ پاکستان کا جتنا اثر ہو سکتا ہے وہ اتنا نہیں ہے۔ فیسیلیٹیشن کا معاملہ بہرحال پاکستان نے پہلے بھی اور اب بھی ہے، امریکہ بھی اس چیز کو ریلائز کرے۔ جو آپ بات کریں جس اسٹڈی کی وہ بڑی اہم تھی، بہرحال یہ ملاقات بھی۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، تاریخی ملاقات ہے پاکستان اور امریکہ کے مستقبل کے بارے میں، مطلب جو ہے وہ تعلقات وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اگلے آنے والے وقت میں دونوں حکومتوں کے، دونوں ممالک کے؟ ویسے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ دہائیوں پہ محیط ہیں اور اس دوران مختلف تلخ و شیریں فیزز بھی آتے رہے، لیکن یہ ملاقات خصوصاً جو وزیر اعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہوئی یہ یقیناً ایک تاریخی ملاقات ہے، کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ایک تھوڑا سا جو کہتے ہیں کہ ایک دوری جو آئی اس کے اندر بہت بڑا ایلیمنٹ جو تھا وہ ایک مسٹرسٹ کا تھا، اور اس ملاقات کے اندر میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی جو مثبت چیز جو سامنے آئی ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتماد کی فضا جو ہے قائم ہوگی، اور خصوصاً جو ہے خطے میں امن قائم کرنے کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے مستقل حل کے حوالے سے، پاک امریکہ تجارت کے حوالے سے، پاکستان کے اندر امریکیوں کی انویسٹرز کی یہاں پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ٹورزم کے فروغ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاک امریکہ تعلقات میں اس کے جو ہے بہت مثبت یہ بہت سارے معاملات ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے تو جس قسم کا رد عمل بھارت کا بہرحال آ گیا ہے وہ سامنے ہے۔ رستم شاہ محمد صاحب، سر سی پیک
ایک بڑا اہم معاملہ ہے ون بیلٹ ون روڈ پاکستان اس کا بڑا ایک اہم جز ہے چائنا کے حوالے سے. پر رشیا اور چائنا کا ساتھ پاکستان کے پچھلے گزشتہ کو 3 سال سے جس طرح سے معاملات رشیا کے ساتھ بھی خاص طور پر پاکستان کے بڑے ہیں, اب اس سارے عمل کے اندر خارجہ پالیسی کو کس طرح سے لے کر چلا جائے گا کہ چائنا کی بہت ہیوی انویسٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بھی رکھے جائیں, تو کرنا کیا ہوگا پاکستان کو پھر سفارتی سطح پر سر؟ دیکھیے, امریکہ کو یہ ڈر ہے, اس کا پاکستان کو ادراک ہونا ہے اور شاید ہے بھی. امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ وہ اگر افغانستان سے چلا جائے اور گورننس سسٹم پہ کوئی کنورجنس نہ ہو تو سارا خطہ جو ہے اس میں چین کی فوجی اور اقتصادی بالادستی قائم ہو جائے گی. اور انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے افغانستان میں $1.6 ٹریلین پچھلے 18 سال میں انہوں نے انویسٹ کیے ہیں. 4,500 لوگ ان کے مارے گئے ہیں. کچھ کنٹریکٹر کی سیکیورٹی جو ہے ان میں 4,000 لوگ مارے گئے ہیں, کوئی 65,000 لوگ ان کے زخمی ہو گئے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ تو ہم نے کی ہے, جان ہم نے ماری ہے, پیسہ ہم نے لگایا ہے, اب ہم نکلیں گے تو چین آ کر بیٹھ جائے گا اور سارے نہ صرف افغانستان میں بلکہ سارے خطے میں اس کی ڈومینیشن ہوگی. یہ بات ان کو اب وہ پریشان کر رہی ہے کہ کیا کریں. ان کو پاکستان کو یہی رول ادا کرنا ہے کہ اگر آپ امریکہ افغانستان سے نکل بھی جاتے ہیں تو افغانستان کے ساتھ بھی آپ کے کانٹیکٹس رہیں گے. جیسے دیکھیں, ان کو مثال یہ پیش کرنی چاہیے کہ افغانستان پہ روس نے حملہ کیا, تباہ و برباد کیا, لیکن آج وہی طالبان اور دوسرے دڑے ماسکو میں جا کے ان کی کانفرنسز میں شرکت کر رہے ہیں اور ان کی میزبانی کو وہ جو ہے ان کی میزبانی میں, ان کی سپرویژن میں, ان کی گائیڈنس میں وہ آ کر اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر امریکہ افغانستان سے نکل بھی جاتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پھر امریکہ سے سارے تعلقات ختم ہو گئے. امریکہ سے پولیٹیکل تعلقات بھی ان کے رہیں گے, اکنامک بھی رہیں گے, ملٹری بھی رہیں گے, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی رہیں گے. یہ بات ان کو اب سمجھانی ہے اور اس میں پاکستان ایک کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ پاکستان اور افغانستان اس صورتحال میں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ترکمانستان گیس پائپ لائن ہے وہ اس وقت فعال ہوگا جب افغانستان میں امن آئے گا. جو کاسا 1000 ہے جس میں کہ بجلی آنی ہے تاجکستان اور قرغیزستان سے, اس پہ اس وقت عمل ہوگا جب افغانستان میں امن آئے گا. جو سینٹرل ایشیا کے ہائیڈرو کاربن ریسورسز ہیں ان سے آپ اس وقت استفادہ کریں گے جب افغانستان میں عمل آئے گا. اور افغانستان کے اندر جو منرل ہیں ان سے آپ استفادہ کریں گے. پاکستانی انٹرپرائزز, پاکستانی انویسٹمنٹ, پاکستانی ٹیکنالوجی, پاکستانی ورکرز اس میں بھرپور حصہ لیں گے. وہ بھی اس وقت ہوگا جب افغانستان میں امن آئے گا. تو باقی ملکوں کے لیے تو کنسرنز ہیں, پاکستان کے لیے سٹیکس ہیں. افغانستان میں امن ہمارے لیے, ہماری فیوچر کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے. تو اس میں ان کو یہی بات سمجھانی ہے کہ ہم افغانستان پہ اپنی کوئی بالادستی قائم کرنا نہیں چاہتے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہندوستان کا رول بالکل نہ ہو. افغانستان انڈیپینڈنٹ ملک ہے, ہندوستان کے ساتھ تعلقات اگر وہ بنانا چاہے تو بنا لے, اکنامک تعلقات بھی, پولیٹیکل تعلقات بھی. لیکن صرف یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو بنیاد بنا کے پاکستان پہ حملے نہ کیے جائیں. باقی افغانستان اور ہندوستان کے تعلقات 2000 سال پرانے ہیں, ان پہ ہمیں کوئی اصولاً کوئی آبجیکشن ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح کیس ان کو پٹ اکراس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بھی اس میں بھی کمی ہوگی, اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے مواقف کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد کچھ معاملات آگے بڑھیں گے. اور نہ صرف اس کے لحاظ افغانستان کے لحاظ سے بلکہ فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے بھی اور اکنامک اور ملٹری کانٹیکس کو ریوائول کے لحاظ سے بھی. صحیح, بالکل. اچھا, ایک جو چیز ہے اس میں میں کبھی شامل کروں گا عمر سرفراز چیمہ کو بریک سے پہلے, کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کئی بار یہ کہ ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اب ڈو مور اس ملاقات پہ کم از کم وہ بات نہیں کی ہے, نہ نو مور کا معاملہ آیا ہے. دونوں ممالک کے جو سربراہان کی ملاقات میں اب خطے میں قیام امن کے لیے اس مفاہمت اور تعاون کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں چیمہ صاحب؟ دیکھیں, شروع سے ہی جب یہ اس خطے میں دہشت گردی کی جنگ کا آغاز کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب کا اس حوالے سے موقف بڑا واضح تھا کہ اس طرح کے معاملات کا جو ہے مستقل حل جو ہے وہ جنگ اور جو فوجی آپریشن جو ہے وہ مکمل حل نہیں ہے. مکمل حل کرنے کے لیے ہمیں مذاکرات کی جانب بڑھنا ہوگا. اور آج آپ کے ساتھ
کہ جو لوگ ہمارے بدترین جو ناقد بھی تھے وہ بھی آج جو ہے اسی پالیسی کو اور خان صاحب کے اس ویژن کو انڈورس کر رہے ہیں. خصوصاً امریکی ایڈمنسٹریشن نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا, اور اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند ماہ کے اندر پاکستانی ایڈمنسٹریشن کا, حکومت کا اس کے اندر کافی ایک کرٹیکل رول رہا ہے تاکہ پورے خطے کے اندر جو ہے امن کو بحال کیا جا سکے, پوری دنیا کے اندر جو امن ہے اس کو چھوڑ کیا جائے. بالکل. اچھا چیمہ صاحب ہمیں ایک بریک لینا ہے. عمر سرفراز چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو محمد صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کچھ خدشہ یہ بہت زیادہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان شاید وہ چائنا اور رشیا بلاک سے نکل کے دوبارہ امریکہ کی بلاک کی جانب جا رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہے یا صرف تعلقات کے لیے اور معاملات کے لیے بہتری؟ جواب جانیں گے بریک کے بعد رستم شاہ محمد صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ عمر سرفراز چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, اور موجود ہیں رستم شاہ محمد صاحب, اس وقت سابق سفیر اور افغان امور کے ماہر. رستم شاہ محمد صاحب, اس وقت یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا جیسے ہی وزیر اعظم پاکستان امریکہ جانے لگے کہ پاکستان ایک طرف چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ تعلقات میں, دوسری جانب امریکہ جا رہا ہے, تو اس بلاک سے نکل کر کہیں واپس ہم امریکہ کی طرف تو نہیں جا رہے, اس کی پھر کوئی جنگ لڑنے کے لیے تو نہیں جا رہے. ایسا اگلے آنے والے وقت میں تو کوئی خدشہ نہیں ہے؟ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ چین کے ساتھ تعاون میں اور چین کے ساتھ کوآپریشن میں ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں, اور یہ اب ایک تاریخ بن چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے یہاں پہ ایک نیا ایک چیپٹر کھولنے والا ہے. اس کے پروجیکٹس پہ کام شروع ہو گیا ہے, اور وہ $50 بلین اس سے بھی, بلکہ اس سے بھی آگے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ پہلے سے موجود ہے. اب امریکہ کو ہندوستان کی مدد چاہیے ساؤتھ چائنا سی میں چین کے اثر رسوخ کو کم کرنے اور ریسٹرکٹ کرنے کے لیے. تو امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا, اس کی پالیسی کبھی یہ نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی خاطر وہ ہندوستان کے ساتھ کوئی تناؤ میں الجھے یا کوئی تعلقات ان کے خراب ہو جائیں. ہندوستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے اور سب سے بڑی جمہوریت ہے. امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات ہمیشہ اسٹریٹجک نیچر کے رہیں گے, ٹرانزیکشن نہیں رہیں گے, اسٹریٹجک نیچر کے رہیں گے. اور اسی لیے وہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اس نہج پر پہنچ ہی نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں. اور اس کی تیسری بات یہ ہے کہ ماضی میں امریکہ سے کئی بار ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا, کئی بار ہمیں جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو اس ساری تاریخ کو دیکھتے ہوئے اب اگر ہم دوبارہ ایک سمر ساٹ لیں تو یہ ایک سیاسی اور اقتصادی خودکشی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے. کوئی حکومت یہ سوچے گی بھی نہیں کہ چین کے ساتھ تعلقات کو کچھ آن ہولڈ رکھ کے امریکہ کے ساتھ ان تعلقات کو انڈیپینڈنٹلی ہمیں بڑھانا چاہیے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے, اس میں ریجن کا فائدہ ہے. لیکن وہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے جو آل ویدر فرینڈشپ ہے اس پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنی چاہیے. بالکل, بہت شکریہ. رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقینی طور پر اب خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے بڑے طریقے کے ساتھ اب دیکھنے کی بات ہے, کیونکہ پاکستان چائنا کے ساتھ جس طرح سے اب آگے بڑھ رہا ہے اپنے اکنامکلی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, تو اسٹریٹجیکلی امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت گہرے تعلقات ہیں. ان دونوں کو لے کر آگے چلنا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑا ٹاسک ہے. اور اب کچھ پولیٹیکل سچویشن پہ بھی بات کر لیتے ہیں. عمر سرفراز چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیمہ صاحب, اپوزیشن کہتی ہے عمران خان صاحب کو نواز شریف اور زرداری فوبیا ہو گیا ہے. وہ امریکہ جا کر بھی ان کی بات کر رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی جیلوں سے اے سی اور ٹی وی اتارنے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی آ کے بات ہو سکتی, وہاں پر بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب. دیکھیں, پہلے تو یہ کہ وہ امریکہ میں واشنگٹن میں کیپٹل ون ایرینا میں جو ہے پاکستانی جو یو ایس بیس اوورسیز ہیں ان سے خطاب کر رہے تھے, پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی جو ایک بڑا ایک اہم اثاثہ ہے, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا جو مین سپورٹ بیس رہا ہے وہ اوورسیز پاکستانی, اس کا کردار اس میں بڑا اہم رہا ہے.
اور ان سے لاسٹ الیکشن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو مین ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ کرپشن کے خلاف جو ہے ایک مہم چلائی جائے گی، اس کرپٹ نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جائیں گے. اس حوالے سے جو بڑے بڑے پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے بڑے بڑے چور ڈاکو جو ہیں ان کو جو ہے قانون کی گرفت میں لایا جا رہا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی بے گناہی کے ثبوت دیں، وہ صرف سڑکوں پہ ماتم کر رہے ہیں اور مجھے کیوں نکالا ٹائپ جو ہے. سب دوسری جانب اس وقت اپوزیشن جو آپ بات کر رہے ہیں سڑکوں پہ نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اپوزیشن حکومت کو کمزور کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کر رہی ہے، جلد سے ہو رہے ہیں، 25 جولائی کے بھی معاملات ہو رہے ہیں، تو آپ حکومت کو جو ہے وہ اپوزیشن کے اتحاد سے خطرہ تو نہیں ہے؟ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو 22 سال سے ان چوروں کے ٹولے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے یہ ڈیوائیڈ آج کی نہیں، یہ ہمیشہ سے رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم نے اپنے پہلے خطاب میں کہہ دیا تھا کہ جیسے جیسے یہ احتساب کا آگے چلے گا، ان کی چیخ و پکار بھی ہوگی، ان کی جمہوریت بھی خطرے میں آئے گی. اور آپ کے سامنے کہ اپنی نااہلی اور چوری کو بچانے کے لیے جو ہے یہ سارا اب گٹھ جوڑ ہو رہا ہے. لیکن حکمران جو ماضی کے ان کی جو بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں، یہ ایک بار پھر جو ہے یہ مل کے جو ہے سازشی ٹولہ جو ہے چلیں چیمہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کو خطرہ ہوتا ہے نہیں، لیکن بہرحال اپوزیشن اب 25 جولائی کو ایک بڑا پار شو پورے پاکستان میں بڑے شہروں میں کرنے جا رہی ہے اپوزیشن. تو اس پار شو کے اثرات جو ہے وہ کیا نظر آتے ہیں یہ اگلے آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں. آگے بڑھیں گے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اور پنجاب میں انفارچونیٹلی بڑی تیزی کے ساتھ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے 4 آئی جیز تبدیل ہو گئے اس حکومت میں آتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی جرائم میں کمی نہیں ہوئی ہے. اغوا برائے تاوان سمیت دیگر جرائم میں اضافہ ہوا ہے سال کے پہلے 6 ماہ میں. اعداد و شمار کے مطابق یہ اعداد و شمار پولیس کے اپنے اعداد و شمار ہیں، جس کے مطابق 18.7% اضافہ ہوا. مجموعی طور پر 2 لاکھ سے زائد جرائم کی وارداتیں ہوئیں. سب سے زیادہ اغوا برائے تاوان کے 27 واقعات سامنے آئیں. گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری کے واقعات میں 36% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. پنجاب پولیس کے بجٹ میں ہر سال اضافے کے باوجود جرائم پر قابو پانے کی مناسب حکمت عملی نہیں بن سکی. جنوری سے جون تک 1,68,631 مقدمات کا اندراج ہو چکا ہے. 2018 میں جون کے اختتام تک اغوا برائے تاوان کے صرف 11 مقدمات درج ہوئے ہیں. راہزنی کی وارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے. رواں سال جون تک راہزنی کے 6,350 مقدمات ہوئے ہیں اور دیگر مقدمات کی ایک لمبی فہرست ہے. جابر وقاص ہمارے نمائندے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور اسٹوڈیو سے. ان سے بات کرتے ہیں. جابر، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانیں گے، یہ جو اعداد و شمار ہے آپ بتا رہے تھے یہ تمام کے تمام پولیس کے ہیں، یعنی کہ یہ رپورٹڈ واقعات ہیں اور اتنی زیادہ اس کی تعداد ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ جی بالکل مدثر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے پہلی بات جو آپ نے بھی دہرائی اور میں بھی دہراؤں گا کہ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں. یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے، جو پولیس کے پاس خود بھی ریکارڈ موجود ہے اور خود پولیس حکام جو ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کسی بھی شک و شبہ کے بغیر. اور اس میں تسلیم کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 18.7% کا اضافہ جو ہے وہ پچھلے سال کے پہلے 6 ماہ کی نسبت اب ہو چکا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو اضافہ ہوا ہے کمپیریٹیولی اگر ہم پچھلے 6 ماہ کی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. اس بار جو اغوا برائے تاوان کے مقدمات درج ہوئے ہیں ان میں 27 مقدمات جو ہیں وہ پچھلے 6 ماہ میں درج ہو چکے ہیں. اگر 2018 کی بات کریں تو ان 2018 کے جو پہلے 6 ماہ تھے اس میں صرف 11 مقدمات درج ہوئے تھے. اسی طرح اگر ہم راہزنی کی وارداتوں کی بات کریں تو وہ بھی بڑھ چکی ہیں. مجموعی طور پر 1,68,000 واقعات جو ہیں وہ 2018 کے پہلے 6 ماہ میں ریکارڈ ہوئے تھے. لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 6 ماہ میں 2 لاکھ سے زائد کے جو کیسز ہیں وہ ریکارڈ کیے جا چکے ہیں اور یہ شرح اگر ہم پچھلے کی نسبت کریں تو یہ 18.7% بنتی ہے. اس کے علاوہ 1500 سے زائد افراد جو ہیں وہ پچھلے 9 ماہ کے دوران جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں. اصل میں یہ تمام جو معاملات تھے اس میں زیادہ تر یہی دیکھا گیا کہ جو
तफ्तीश का नाकस अमल है वो अभी तक बेहतर नहीं बनाया जा सका। पंजाब पुलिस के बारे में मौजूदा हुकूमत हर बार यही कहती थी, इमरान खान साहब को बात करें या कोई दीगर जो रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, वो भी यही कहते थे कि पंजाब पुलिस का जो कल्चर है उससे वो पूरी आवाम जो है वो नंबरदमा है, उससे मुतासिर होती है, उसकी साइकी चेंज करने की ज़रूरत है, उसका रवायती जो तफ्तीश का अंदाज है वो तब्दील करने की ज़रूरत है, सियासी जो पुष्ट बनाई है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। लेकिन तो एक साल में आईजी बदले गए, बहुत सारे अफसरान को नए आईजीज आए, वजीर कानून ने मिलकर कुछ ऐसा को प्लान बनाया गया, अमल हुआ या नहीं? कोई प्लान भी तरतीब हुआ था ऐसा कोई इस पूरी की पूरी पुलिस के स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए? लेकिन प्लान के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके जो आईजी हैं वो मुस्तकिल तौर पर काम करें। आप ये देखें कि पहले आरिफ नवाज सलीमी, कैप्टन आरिफ नवाज और दीगर लोगों को जो है वो बार बार लाया गया और एक चपकलिश जो चलती रही, लेकिन उस चपकलिश की वजह कारकर्दगी बिल्कुल नहीं थी। उसकी वजह सियासी तौर पर जो है वो नामजदगी थी। तहरीक इंसाफ के जो ग्रुप थे दो बड़े, मैं आपको रोकूंगा। जाबिर वक्कास लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। जाबिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।